کورونا وائرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کورونا وائرس کی وجہ سے بے روزگاری میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں غربت کی شرح پہلے ہی جو ہے 30% سے زائد، وہاں پر مطلب ہم یہ کہیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں 30% سے زائد پاپولیشن پاکستان کی، ایسے میں اخوت فاؤنڈیشن غریب اور بے روزگار لوگوں کی مدد کر رہی ہے۔ وہ کیسے کر رہی ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں کس سے اویس؟ بالکل ہم بات کریں گے جی اخوت کے روح رواں ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، رمضان مبارک ہو۔ جی بہت بہت آپ کو مبارک جی، الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت ظاہر ہے ایک کرائسس کی صورتحال ہے، اور ایسے میں اخوت جو آپ کا ادارہ ہے وہ کس طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ آن دس بیوٹیفل شو۔ بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی کی طرح ہم بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑا کام کر رہے ہیں، ہم بالکل بڑا کام نہیں کر رہے، ہم وہی کام کر رہے ہیں جو ایک اچھے شہری کو، ایک اچھے پاکستانی کو کرنا چاہیے۔ تو میں ایک تو آپ کے توسط سے یہ کہوں گا کہ حکومت جو کام کر رہی ہے وہ بھی اچھا ہے، اس کو کرنے دیجئے۔ این جی اوز جو کام کر رہی ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے، انہیں کرنے دیجئے۔ لیکن جیسے آپ اپنے پروگرام میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں، آپ یہ احساس پیدا کر رہے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا تعین کرنا چاہیے، تو تب جا کر اس بڑے کرائسس سے ہم نکلیں گے کہ جس میں ہر ہمسایہ دیکھے گا کہ میرا ہمسایہ بھوکا تو نہیں ہے، تو ہر شخص کا کوئی نہ کوئی تو ہمسایہ ہے نا۔ تو اس کنٹیکسٹ میں ہم اگر دیکھیں یہ مشکل جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گی۔ تو آپ لوگ پھر کس طرح سے آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کرائسس میں؟ کیا بیسیکلی آپ لوگ کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے؟ سب سے پہلے لوگوں کو کھانا پیش کیا، لاکھوں افراد کو الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے تقریباً 1 لاکھ سے زائد کچھ ہم نے راشن بیگز تقسیم کیے ان لوگوں کو جو کرونا سے متاثر ہیں اور ان کا روزگار اس وقت نہیں چل رہا۔ پھر ان علاقوں میں جہاں پر ہم یہ راشن بیگز نہیں پہنچا سکتے وہاں پر ہم نے فنانشل سپورٹ بھیجی۔ پھر ہم نے کچھ ہسپتالوں کے ساتھ پیرامیڈکس جو ہیں وہاں پر نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کچھ چیزیں ہم نے ان کو پیش کی۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب ہم نے ایک نیا پروگرام لانچ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو راشن بیگ نہیں لینا چاہتے یا لائن میں نہیں لگنا چاہتے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت نفس پہ یہ بوجھ ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ 10-20 ہزار روپے ہم سے بطور قرض حسن لے لیں۔ جب آپ کا کاروبار دوبارہ سے شروع ہوگا کورونا کے خاتمے کے بعد، تو اس وقت آپ 40-50 ہزار روپے کما رہے ہیں، تو اس وقت آپ ہمیں رقم واپس کر دیجئے۔ تو یہ ایک نیا کریٹو میکنزم ہے کہ 12 ملین افراد کو تو حکومت نے یہ 12 ہزار روپے دے دیے۔ ان سے اوپر بھی تو کچھ لوگ ہیں جو اس سطح کے اوپر غریب نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس اکنامک لاک ڈاؤن نے ان کی جو روزانہ کی جو کاروبار تھا، کسی کا دکان تھی، کسی کی ورک شاپ تھی، تو وہ بند ہو گئی ہے۔ تو یہ ہم نے سوچا کہ ہم اس طریقے سے ان لوگوں کی مدد کریں کہ مختلف سیگمنٹیشن کرنی پڑے گی نا آپ کو اپنے معاشرے میں کہ کس کی مدد کس طرح سے کی جائے۔ تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو لوگوں کو خود انسپائر کرتے ہیں کہ وہ کسی کو اپنا دوست ساتھی بنائیں، اس کی مدد کریں، اور ہم بحیثیت ادارہ اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کی جو کتابیں ہیں جس میں آپ کی پورے ادارے کی داستان اور آپ کے سارے ایکسپیرینسز لکھے ہوئے ہیں، وہ میں نے جب پڑھی تو مجھے تو بڑی انسپریشن ملی، اور مجھے ایک بات اور یہ سیکھنے کو ملی کہ اس ملک میں دینے والوں کا جو جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم شاید بڑا اپنے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہماری قوم یوں ہے، ہماری قوم ایسی ہے ویسی ہے، لیکن جب میں وہ آپ کی کتابیں پڑھتا ہوں، آپ کے ایکسپیرینسز پڑھتا ہوں، تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہی قوم ہے، اور یہ قوم دیتی بھی ہے ڈونیشنز، اور اس قوم کو جب آپ وہ قرض حسنہ دیتے ہیں تو واپس بھی کرتی ہے آپ کو۔ تو یہ قوم ایسی کیوں ہمیں پھر نظر نہیں آتی؟ یہ صرف آپ کو کیوں نظر آ رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے میری کتابیں پڑھی ہیں اور آپ کی تبدیلی قلب ہوئی، آپ کا آئیڈیاز بدلے۔ آپ ایک دن میرے ساتھ گزاریں، میں آپ کو وہ ہیرے اور موتی دکھاؤں گا جو گلیوں کی خاک بنے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ دینے کی لذت اس قدر زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں، ہر گلی کوچے میں ایک عبدالستار عیدھی بیٹھا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں اس کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں جتنے برے حالات ہیں، پاکستان میں الحمدللہ ایسی سچویشن نہیں ہے۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو خدا نخواستہ یہ کہے کہ مجھے رات کو کھانے کو نہیں ملا۔ اس ملک میں جو فوڈ رائٹس نہیں ہوئے، لوگوں نے ایک دوسرے کو گلا نہیں دبوچا یا ہنگامہ نہیں ہوا، کسی نے بہت زیادہ پینک بائنگ بھی نہیں کی۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی قوم ہے. ہم ایک دوسرے کے آنسو پوچھتے ہیں. ہمارا محلے دار، ہمارا ہمسایہ رات کو سونے سے پہلے ضرور سوچتا ہے کہ میرا ہمسایہ بھوکا تو نہیں ہے. یہ ایک کولیکٹیو کمپیشن کی جو اسپرٹ ہے نا، یہ ایک یونیک تحفہ ہے آپ کی سوسائٹی کا. میں بڑا خوش ہوں گا کہ اگر آپ کبھی ہمارے پاس تشریف لائیں تو میں آپ کو ان لوگوں کو ملاؤں جو 2 روٹیاں ہیں تو 1 روٹی جب تک کسی اور کو نہ دے دیں وہ اپنی روٹی اپنے حصے کی کھانا پسند نہیں کرتے. یہ معاشرے کی جو اسٹرینتھ ہے نا، یہ معاشرے کی اسٹرینتھ ہم نے ابھی تک اس تک پہنچے نہیں ہیں. ہم اوپر سے دیکھتے ہیں. اصل پاکستان چھوٹے ٹوٹے پھوٹے گھروں میں، کچی بستیوں میں، پسماندہ علاقوں میں رہتا ہے. وہ ابھی بھی اسی باہمی بھائی چارہ اور سپورٹ سسٹم، آپ کو ابھی بھی وہ منظر نظر آتے ہیں کہ لوگ ایک میٹھا پکاتے ہیں اپنے گھر میں تو ہمسائے کو بھی بانٹتے ہیں. تو یہ وہ اسپرٹ ہے، یہ وہ اسپرٹ ہے جس نے ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب ڈونرز پہ بیسیکلی آپ کا بھی کام چلتا ہے، اور جو لوگ ہیں جو خود سے یا کوئی اور این جی او چلا رہی ہیں، ہر این جی او کو کسی نہ کسی ڈونر کی ضرورت ہوتی ہے. اب ڈونرز کا کیا معاملہ ہے؟ کیا اس رمضان آپ لوگوں کو اسی طرح سے خیرات آ رہی ہے اور صدقات آ رہے ہیں جو پہلے جس طرح سے آتے تھے، یا کوئی کمی بیشی ہوئی ہے یا بڑھ گئے ہیں اس دفعہ؟ نہیں، میرے تو تجربہ یہ ہے کہ اس میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے، اور الٹیمیٹلی ابھی تو یہ آغاز ہے رمضان کا. تو لیکن ہمیں رمضان سے پہلے ہی ہم نے جب یہ نعرہ بلند کیا کہ بھئی ہم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، تو ہمیں تو جسے کہتے ہیں نا کہ بے پناہ سپورٹ ملی ہے. اور لوگوں نے خود فون کر کے بیرون ملک پاکستان سے، اندرون ملک پاکستان سے، میں آپ کو کیا کیا کہانیاں سناؤں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کماتا ہی 1000 روپے، اس میں سے کہتا ہے یہ لو 900 روپے میں نے آج صرف 100 روپے میں گزارا کرنا ہے. انبلیویبل سٹوریز ہیں. دینے کی جو ہے نا خواہش اور جستجو کم نہیں ہوئی، یہ بڑھتی ہے اور یہ اور بڑھے گی. اور میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں امانت نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، ان کو غریب آدمی کے گھر کی دستک دینی چاہیے اور آ کے اس سے یہ سوال کرنا چاہیے. یہ ایک اصل پاکستان ہے. آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اس اصل پاکستان تک پہنچیں. آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ دینے میں کیا مزہ ہے. تو میں تو بہت ہی پر امید ہوں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ خدا کی جو مخلوق ہے، خدا نے جس کو پیدا کیا ہے، ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ اس کو ضرور اس کے حصے کا رزق ملے گا. وہ رزق کا وسیلہ آپ بن سکتے ہیں، کوئی اور بن سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں بہت روشنی ہے اور بہت طاقت ہے اور بہت ریزیلینس ہے. اچھا سر، ایک اور چیز جو میں دیکھتا ہوں آپ کے ماڈل میں، آپ کے اخوت کے ماڈل میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں سود کے ساتھ بالکل آپ نے اپنا جو کنیکشن ہے وہ ختم کیا ہوا ہے، اور کسی قسم کی کوئی انٹرسٹ بیسڈ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے. اب جب انٹرسٹ بیسڈ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مطلب دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں سود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہو گئی. اب ہم کیسے اس جنگ میں جیت سکتے ہیں؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا پورا جو معاشی نظام ہے وہ سود پر چل رہا ہے. اب آپ کیسے سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے، اس سود کی لعنت سے باہر نکل سکتے ہیں کسی طریقے سے؟ دیکھیں، یہ بات نہ آپ نے کہی ہے نہ میں نے کہی ہے. یہ بات تو اس ہستی نے کہی ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور اس نے کہا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں اور سود کو کم کرتا ہوں. تو ان دو تصورات کو ایک ہی پیرائے میں بیان کرنے کا جو میں مقصد نکالتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک صدقات بینک بنا دیں جس میں ہم لاکھوں کروڑوں اربوں روپے جو صدقات ہر سال آتے ہیں وہ جمع ہوتے چلے جائیں، اور وہ صدقات بینک جو ہے وہ ضرورت مند افراد کو قرض حسن دے اس صدقات کی رقم سے، تو وہ اس کو واپس کریں اور اضافے کے ساتھ واپس کریں. کیونکہ یہ بھی ایک دینی تاکید ہے کہ جب قرض لو تو واپس کرو تو کچھ اضافے کے ساتھ واپس کرو تاکہ دینے والے کا دل جیتو. تو ہم نے اس تصور پہ بہت کام کیا ہے، اور 20 سال معمولی عرصہ نہیں ہوتا کسی تصور کو ثابت کرنے کے لیے. وہ کام 10,000 روپے سے شروع ہوتا ہے، وہ 110 ارب پہ پہنچ جاتا ہے. تو پھر آپ کو اور کیا ایویڈنس چاہیے کہ صدقے میں کتنی افزائش ہے اور کتنی گروتھ آتی ہے. تو میرے نزدیک ایک بہت بڑا صدقات بینک بننا چاہیے. اس میں ہر سال صدقات حکومت کے طرف سے بھی ڈونیشنز اور گرانٹس آنی چاہیے، لوگوں کی طرف سے بھی آنی چاہیے، اور اس کے ذریعے سے جو پاورٹی خط افلاس سے نیچے لوگ ہیں ان کو آپ قرض حسن دیں، کاروبار کے لیے دیں، تعلیم کے لیے دیں، گھر کی تعمیر کے لیے دیں،
اور اس طرح کی جو بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیں. ہاں اس سے خط افلاس سے جو اوپر لوگ ہیں ان کو آپ اسلامک جو پروڈکٹس ہیں، مشارکہ ہے، مرابحہ ہے، وہ اس کے اوپر، کیونکہ وہ پروفٹ اور لاس کی بیسس کام کر سکتے ہیں، لیکن قرض حسن ان لوگوں کو دینا چاہیے جن پر ہم آپریشنل ایکسپینس کا یا کاسٹ آف فنڈز کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. تو ہم نے 30 لاکھ گھرانوں کو قرض حسن الحمدللہ حکومت کی مدد سے دیا. حکومت کے بھی اس میں بہت سارے وسائل اور شامل ہیں. تو یہ ایک جو ایویڈنس ہے نا، یہ ایک جو ہمارا یہ جو ایکشن ریسرچ ہے جس کو نتیجے میں اتنی اس کو اضافہ اس میں ہوا، تو اس کے اوپر کوئی بھی شخص آ کر اس کو غور سے دیکھے. بات یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن لی ہے اس انداز سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیپٹلسٹک نظام یا مارکیٹ اکانومی یا نیو لبرلزم میں یہ جو تصور ہے انٹرسٹ کا، اس کے بغیر زندگی آگے بڑھ نہیں سکتی. تو ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا، ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس تصور کو باطل ثابت کرنا پڑے گا. تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ویسٹ نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. آپ دیکھیں نا، آپ نے زندگی میں کئی دوستوں کو 1000 روپے یا 10,000 روپے دیا ہوگا اور وہ واپس لے لیا ہوگا. تو درمیان میں اس کے نتیجے میں ایک محبت کی ایک کیفیت نے بھی جنم لیا. تو ہم نے کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کسی انڈیویجول کانسیپٹ جو ہے قرض حسن کا، اس کو آپ انسٹیٹیوشنلائز کر دیں. معاشرے میں خیر بھی ہوگی، نیکیاں بھی ہوں گی، اور سود سے بھی ہم بچیں گے. سود کی ممانعت کے بارے میں جتنے سخت احکامات قرآن پاک میں ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن بات میرا خیال ہے اتنا سخت بیان کسی چیز کے بارے میں آیا ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے. واقعی ڈاکٹر صاحب ہماری پوری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں مزید اضافہ فرمائے، تاکہ بہت سارے اور لوگوں کی مدد ہو سکے اور بہت سارے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے. بالکل. اور سرکاری محکموں میں جو لوگ ہیں جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے سجیشن دیا اس پہ بھی کان دھریں. ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھی چیز جو ہے پاکستان کر لے، بالکل کر لے، اور ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا ماڈل جو ہے وہ یہی بتاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کریں گے ہم آپ کا، وقت دیا آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے. اور واقعی ایسے لوگوں سے جب بات کرتے ہیں نا آپ، تو ایک انسپریشن جو ہے وہ جاگتی ہے، دل میں جذبہ جاگتا ہے. بالکل. لیکن آپ نے تو خیر ان کی کتابیں پڑھ کر آپ کو یہ احساس ہوا کہ بھائی پاکستانی قوم اس چیز میں بہت آگے. مجھے ہمیشہ سے یہ یقین تھا، اعتماد تھا کہ چیریٹی میں پاکستانیوں کا کوئی ثانی ہے. مطلب مجھے کتابیں پڑھ کر ایمان اور مضبوط ہوا ہے میرا. پہلے میں پاکستانی قوم پر بڑا اعتماد کرتا ہوں. اچھا. ہاں بالکل، مجھے پتا ہے اس میں مجھ جیسے ہیرے موجود ہیں.